بابا زبرات الصلوات اللهم صل على بارہ جی پر بلند کر صلوات پڑھتے جی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساجد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد نعرہ حیدری حیدری وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مِل کے بعد بلند صلوات مل کے ذرا باباد بلند ترین صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد نعرہ توجہ ہے میں چند منٹ قرآن پاک میں اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللہ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے
کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، ذرہ ذرہ، یعنی سورج اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، چاند اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ستارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، زمینیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اگر آسان کروں پتھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی زمین، آسمان، عرش، فرش، ذرہ ذرہ کائنات اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَلَا قِلَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ پتھر کیسے تسبیح کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ پتھر کیسے اس کی ذکر کرتا ہے۔ اب پہلا جملہ کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بلا تمہید جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چونکہ مجھے حکم ملے اس لیے اسی مضمون کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پتھر کیسے میری عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس آیت میں ہم میں اور اپنے نبی میں فرق بتایا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پتھر کیسے میری تسبیح کرتا ہے، لیکن اگر یہی پتھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آ جائے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پتھر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیسے میری تسبیح کرتا ہے، لیکن اگر یہی پتھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آ جائے، یعنی میں جملہ دے رہا ہوں کہ کافروں کو، جملہ دے رہا ہوں، کافروں کو مسلمان بنانا آسان ہے، وحشیوں کو، جملہ بدل کے کہتے ہیں، جو کافروں کو کلمہ پڑھاتے تھے وہ اور نبی تھے، لیکن جو وحشیوں کو اپنی رسالت منوائے اسے محمد کہتے تھے۔ باقی نبی کافروں کو مسلمان بناتے تھے، لیکن جو وحشیوں کو اپنی رسالت منوائے، نہیں سمجھے میں آسان کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتی ہے جہلیت، جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے، جو جانتا نہ ہو اور پھر نہ مانتا ہو وہ جاہل ہے، جو جانتا نہ ہو اور پھر نہ مانتا ہو قاری صاحب وہ جاہل ہے، لیکن جو جانتے ہوئے نہ مانتا ہو وہ ابو جہل ہے۔ تو میرا مصطفیٰ جاہلوں میں نہیں آیا تھا، میرا نبی جاہلوں میں نہیں آیا تھا، بلکہ ابو جہلوں جو جانتے ہوئے نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا، ہم نے اپنے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ تو اب آؤ ہم پوچھتے ہیں اللہ سے پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ذکر بنا کے نازل کی ہے۔ میں دو چار آیتیں پڑھوں گا اور ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ آوازیں کیا میں نے نہیں کہا تھا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا میں نے نہیں کہا تھا قرآن کو غور سے پڑھو، قرآن کو فکر کر کے پڑھو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو ٹہر کے پڑھو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان اسی لیے بنائے ہیں تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ٹہر کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو رک کے پڑھو، قرآن کو تدبر کر کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ تو اب پوچھو اللہ سے کہ نماز رسول سمجھا گئے، روزہ رسول سمجھا گئے، حج رسول سمجھا گئے، زکوٰۃ رسول سمجھا گئے، حج رسول سمجھا گئے، زکوٰۃ کیا ہے رسول سمجھا گئے، جہاد کیا ہے رسول سمجھا گئے، ہر چیز رسول ہمیں بتا گئے۔ تو اب کیوں قیامت تک یہ حکم رکھتا ہے ٹہر کے پڑھو، رک کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو؟ حالانکہ زکوٰۃ ہمیں رسول سمجھا گئے، حلال ہمیں رسول سمجھا گئے، سچ کیا ہے رسول سمجھا گئے، جھوٹ کیا ہے رسول سمجھا گئے، جائز کیا ہے رسول سمجھا گئے، ناجائز کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین کی سند بھی آ گئی۔ جب سب کچھ تو کامل ہے اب کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو ٹہر کے، جملہ ضائع نہ ہو، بالکل آخری لمحوں میں گفتگو ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو ٹہر کے پڑھو۔ آوازیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن میں کہیں علی کے چہرے کا ذکر رکھا، کہیں علی کی آنکھوں کا ذکر رکھا، کہیں علی کی رضا کا ذکر رکھا۔ اب سمجھ میں آیا یہ آہستہ آہستہ کیوں نہیں پڑھتے اور سپیکر سے پیڑ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آہستہ آہستہ پڑھیں گے کہیں علی کا چہرہ نظر آئے گا، کہیں علی کی آنکھیں نظر آئیں گی، کہیں علی کی رضائیں نظر آئیں گی۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی آہستہ آہستہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے 1400 سال سے ان سے تو غدیر والا علی برداشت نہیں ہوتا، قرآن والا علی کیا ہے؟ علی ولی اللہ نعرہ
قرآن کو سمجھ کے پڑھو قرآن کو. اب ایک جملہ تو جس کے خاموش ذاکر کا نام قرآن ہو اسے علی کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جس کے خاموش ذاکر کا نام قرآن ہو. اللہ نے نہیں کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں جو میرا موضوع ہے آج کا. آوازیں ہم نے اسے ذکر بنا کے نازل کیا ہے. قد انزل اللہ، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ آوازیں کہ میں نے نہیں کہا تھا ٹہر ٹہر کے پڑھو سمجھ کے پڑھو. پروردگار مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آوازیں ہم نے اسے ذکر بنا کے نازل کیا ہے، تیرے جیسا بنا کے نازل نہیں کیا. شان رسالت پڑھ رہا ہوں، ہم نے اسے ذکر بنا کے نازل کیا ہے، تیرے جیسا بنا کے نازل نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ممبر تمہارے بھائی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کسی نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کس وقت سے تھے؟ حضور نے مسکرا کے کہا ہم اس وقت سے تھے جب وقت بھی نہیں تھا. وہ حیران ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے. فرمایا ہاں. فرمایا پھر کہاں رہتے تھے؟ اب جملہ سننا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ تھے کہاں رہتے تھے؟ فرمایا سن میرا نور آدم کی خلقت سے بحوالہ کتاب حیات القلوب اس میں جملہ درج ہے کہ حضور نے فرمایا شروع میں ہی جملہ درج ہے. حضور نے فرمایا ہمارا نور آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے یا لکھا ہے کہ لاکھ سال پہلے اللہ کے سامنے نوری حالت میں موجود تھا. یا ایک دفعہ اللہ کی آواز آئی بتاؤ میں کون ہوں؟ جیسے ہی میرے نور نے آواز خدا کو سنا، آواز پروردگار کو سنا تو خشیت الہی سے میرا نور تڑپا. جیسے ہی میرا نور تڑپا، اب شان رسالت پہ جملہ سنو، جیسے ہی میرا نور تڑپا میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اور ایک بار حضور نے وہاں پہ جملہ درج ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ قطرے تو معمولی نہیں تھے. جیسے ہی وہ قطرے گرے کسی سے آدم بنا، کسی سے نوح بنا، کسی سے ابراہیم بنا، کسی سے اسماعیل بنا، کسی سے اسحاق بنا، کسی سے یعقوب بنا، کسی سے یوسف بنا. شرم نہیں جاتی؟ جس کے پسینے سے قطرے سے یوسف بنتا ہے وہ خود تیرے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جس کا آخری جملہ اور نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، جس کا پسینہ نبی نے فرمایا میرے ایک پسینے سے اگر کسی سے آدم بنا، کسی سے نوح بنا، کسی سے ابراہیم بنا، کسی سے اسماعیل بنا، کسی سے اسحاق بنا، کسی سے یعقوب بنا، کسی سے یوسف بنا. یعنی یوسف ہے میرے مصطفیٰ کا پسینہ. یوسف ہے آخری جملہ دے رہا ہوں، ختم ہو گئی میری ساری تقریر. یہ جملہ یاد رکھنا، یوسف ہے میرے مصطفیٰ کا پسینہ، یوسف ہے میرے نبی کا پسینہ، یوسف ہے میرے نبی کا پسینہ. آج ہے کوئی جو کہہ دے کہ میں یوسف جیسا حسین ہوں، میں یوسف جیسا جو عالم ہوں، میں یوسف جیسا فقیہ ہوں، میں یوسف جیسا بڑا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ارے جب تو نبی کی پیشانی سے گرے ہوئے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس علی کا کیسے کرے گا جس کے لیے نبی نے کہا تھا لہم و قدمی یا علی، دم و قدمی یا علی، جسموں کا جسم. جب تو نبی کی پیشانی سے گرے ہوئے پسینے کا مقابلہ نہیں، تو جن کے لیے نبی کہے کہ تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا جسم میرا جسم، یعنی پیغمبر نے کہہ دیا تیرا جسم میرا جسم، یعنی بتا دیا کہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے. تیرا جسم میرا جسم، اگر اس میں سے جسم کو نکال دو تو تیرا وہ میرا ہے. تو اب میرے عزیزوں پیغمبر نے بتا دیا کہ جب تم میرے پسینہ جو میری پیشانی سے گرا، جب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو میرا خون ہے تم ان کا مقابلہ کیسے کرتے؟ یعنی حسین خون مصطفیٰ ہے. حسین اب ایک جملہ دے رہا ہوں، فضائل میں کہنا لیکن ختم ہو گئی بات. ایک جملہ دے رہا ہوں، جب تم جسم میں پیغمبر سے گرے ہوئے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں تو حسین تو خون رسول ہے. اب ایک فضائل میں رہ کے جملہ سننا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی میرا آخری جملہ ہو، مسائل میں نہ پڑھوں، لیکن ایک جملہ سنو. یزید کی کروڑوں نے بیعت کی، کروڑوں نے، یہی جملہ ہے، یزید کی کروڑوں نے بیعت کی، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے کہتا رہا میری مدد کرو، میں نے حسین سے لڑنا ہے. میں بھیجے کروڑوں نے بیعت کی تھی لیکن
لیکن پھر بھی وہ کہتا رہا اور آ جاؤ اور آ جاؤ اور آ جاؤ. جملہ بڑا خوبصورت ہے جو جمیل یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس کی کروڑوں نے بیعت کی پھر بھی وہ کہتا رہا اور آ جاؤ میں نے حسین سے لڑنا ہے اور آ جاؤ میں نے حسین سے لڑنا ہے. یعنی اتنا یہ ناکام ہو چکا تھا کہ اتنے کروڑوں کی بیعت کے باوجود بھی کہتا رہا اور آ جاؤ اور آ جاؤ اور آ جاؤ. اور حسین خون رسول تھا اس لیے شب عاشور 72 سے بھی کہتا رہا جتنے جانا ہو چلے جا. اجرکم علی اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کئی بندوں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں. یہی مجلس ہوتی ہے منصوری والی. کیا کہنے حسین کے جو رات کے چراغ بجھا کر 72 سے بھی کہتا رہا کہ جس نے جانا ہو چلے جاؤ. لیکن حسین خون مصطفیٰ ہے, حسین خون رسول ہے. جب دنیا کے سمے میں جسم رسول کا پسینہ نہیں آیا تو خون کیسے آ جائے گا؟ شب عاشور حسین 72 سے بھی کہتا رہا چلے جاؤ میں نے تمہاری بیعت اٹھا لی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اپنی دنیاوی غرض کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی صلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اگر لڑائی کے لیے جاتے تو بے شک فوج لے جاتے, لیکن حسین نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. بس میرے عزیزو ایک جملہ مصائب کا اور ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں. حسین جنگ لڑ رہے تھے اور راہ خدا میں ایک قربانی دے رہے تھے. جب حسین نے سب کچھ لٹا دیا, سارا کچھ قربان کر چکے اور خود راہ خدا میں آخری سجدہ کر رہے تھے حسین. لکھا یہ ہے حسین اپنی قربانی دے رہے تھے اور سکینہ خیمے میں انتظار کر رہی تھی. سکینہ خیمے میں انتظار کر رہی تھی. کافی دیر ہو گئی حسین واپس نہیں آیا. سکینہ نے جناب زینب سے پوچھا پھپھی اماں میرا بابا اتنی دیر ہو گئی واپس کیوں نہیں آیا؟ کافی دیر ہو گئی میرا بابا کیوں نہیں آیا؟ اب یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اجتماع ہے. مالک اسے سلامت رکھ کر مالک ابن علی شاہ صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ تمہارا روز کا دستور ہے نا, جن کی چھوٹی اولادیں ہیں, جب تم صبح کو کام پر جاتے ہو شام کو واپس آتا ہے تو تمہارا چھوٹا بچہ دوڑ کر آتا ہے, آ کر تمہارے سینے سے چمٹ جاتا ہے. اس لیے کہ چھوٹا بچہ انتظار میں ہوتا ہے, چھوٹی بچی انتظار میں ہوتی ہے. سکینہ بھی پوچھ رہی تھی کہ میرا بابا اب تک کیوں نہیں آیا. یا اتنے میں خیمے کے دروازے پہ گھوڑے کے ٹاپر کی آواز آئی. سکینہ دوڑی اور دیکھ کے کہتی ہے پھپھی اماں لگتا ہے میرا بابا واپس آ گیا. لیکن ایک بار جملہ سنو, جیسے ہی سکینہ باہر آئی دیکھا زین ڈلی ہوئی تھی, بالیں کٹی ہوئی تھی, لیکن حسین موجود نہیں تھے. سکینہ نے کہا میرا بابا سلجھنا تو آیا ہے, بابا نہیں آیا. ایک بار سکینہ نے کہا میں بابا کو ڈھونڈنے جاتی ہوں. ایک ہی جملہ ہے, سکینہ نے کہا میں بابا کو ڈھونڈنے جاتی ہوں. جناب سکینہ آگے بڑھی, فوجیں کھلی ہوئی تھی, میدان میں پھیلی ہوئی تھی. سکینہ بابا کو ڈھونڈتی ہی جا رہی تھی. لکھا یہ ہے یہ رستے میں ایک بغیرت ملا. اس نے کہا بچی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ہے شیخ کہ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ سنو کہ یہ کہتے ہیں تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آوازیں میرے بابا کا نام حسین ہے. جیسے ہی حسین کا نام آیا اس نے ایسا ظلم کیا, سیدہ زمین پہ گڑی, پھر اٹھی دیکھ کے کہتی ہے مار تو لیے ہے, اب بتا میرا بابا کہاں ہے؟ یہ کہتا ہے وہ آگے ہے چلی جا. جناب سکینہ آگے بڑھی, رستے میں ایک اور بغیرت ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ بی بی نے پوچھا کہ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ آوازیں تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے. یہ بغیرت تماچا مار کے کہتے ہیں آگے چلی جا. سیدہ تماچے کھاتے ہی بابا کی لاش کے قریب پہنچی. لکھا یہ ہے ایک بار عالیہ نے بابا کے لاش پہ آ کے کھڑے ہو کے کہا بابا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. حسین کی لاش سے آواز نہیں آئی. بی بی نے دوسرا جملہ کہا بابا میں تیرے سینے کا تعبیر ہوں. حسین کی لاش سے آواز نہیں آئی. بی بی نے تیسرا جملہ کہا بابا میں تیرے بعد مٹیوں پہ سو رہی ہوں. جناب حسین کی لاش سے کوئی آواز نہیں آئی. سنو گے جب 3 دفعہ کوئی آواز نہیں آئی تو ایک بار سکینہ نے اپنے رخ سے کپڑا ہٹایا اور رو کے کہا بابا بول نہ بول پر دیکھ میں بڑی مشکل سے آئی ہوں. بابا میں بڑی مشکل سے پہنچی ہوں. ایک بار حسین نے کہا سکینہ میں بھی بڑی مشکل سے پڑا ہوں, میرے سینے میں تیر ہے. ابھی یہ سننا تھا کہ سکینہ بابا کے قدموں کے ساتھ بیٹھ گئی اور رونے لگی. سکینہ بابا کے قدموں پہ رونے لگی. یا اتنے میں شمر بغیرت آگے آیا. اس نے سکینہ کو دیکھا. حسین کا حسین سکینہ کو تم نے بلایا ہے یا خود آئی ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں بغیرت ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں تو بھیج ہے یا میں بھیجوں؟ حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ
سکینہ واپس چلی جا، یہ بڑا بے غیرت ہے، سکینہ واپس چلی جا۔ اب آخری جملہ سنو، سکینہ کا چہرہ تھا بابا کی طرف، قدم تھے خیموں کی طرف، چہرہ بابا کی طرف، سکینہ واپس جا رہی تھی۔ آخری جملہ ایک بار حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد جہاں جگہ ملے وہی سو جانا، سکینہ اپنی پھوپھیوں کا تنگ نہ کرنا۔ دوسرا جملہ کہا سکینہ آج کے بعد ایسے زندگی گزارنا جیسے یتیم گزارتے ہیں، سکینہ آج کے بعد ایسے رہنا جیسے یتیم گزارتے ہیں۔ میرے عزیزوں اب سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، سکینہ کو نہیں پتا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، لیکن جب شام کے بازار میں اس شمر پہ غیرت نے سیدہ کے چہرے پہ ٹماٹے مارے، بی بی کا رخ پھیرا عباس کے سر کی طرف اور رو کے کہا چچا عباس کیا میں یتیم ہو گئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم